15 जनवरी 2009 کا دن ہوابازی کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس روز ناقابل یقین اور ناقابل فراموش واقعہ رونما ہو گیا۔ ایسے ہی واقعات کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اس روز نیو یارک کے لا گارڈیا ایئرپورٹ سے یو ایس ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 1549 نے اڑان بھری۔ یہ فلائٹ نارتھ کیرولائنا کے شہر شارلہ جا رہی تھی۔ طیارے پر 148 مسافر سوار تھے۔ طیارہ سپہر 3:26 پر فضا میں بلند ہوتا ہے، مگر چند ہی لمحوں میں بڑے پرندوں کا ایک ہال جیٹ طیارے سے ٹکرا گیا اور انجنوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس وقت طیارہ دریائے ہڈسن کے قریب پرواز کر رہا تھا۔ طیارے نے ابھی پوری طرح قوت نہیں پکڑی تھی اور انجن بند ہونے کے بعد وہ ایک گلائڈر کی طرح ہوا میں تیر رہا تھا۔ یہ طیارہ کیپٹن چیلسی برنیٹ سوہنبرگر اڑا رہے تھے۔ ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بہت کم وقت باقی بچا تھا۔ انہوں نے حادثے کی اطلاع کنٹرول ٹاور کو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ایمرجنسی لینڈنگ کرنا چاہتے ہیں۔ کنٹرول ٹاور نے انہیں ہدایت دی کہ وہ قریبی ایئرپورٹ ٹیٹربورا پر اتر جائیں۔ انہوں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ طیارے کی طاقت ختم ہو رہی ہے اور وہ رن وے تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر انہوں نے اپنی سوچ کے بارے میں کنٹرول ٹاور کو آگاہ کیا کہ میں دریائے ہڈسن پر لینڈ کر رہا ہوں۔ دریائے ہڈسن میں کریش لینڈنگ کرنے والے طیارے کے پائلٹ سوہنبرگر بتاتے ہیں کہ انجن فیل ہونے اور طیارہ لینڈ کرنے کا درمیانی وقفہ محض 3 منٹ تھا۔ یہ ان کی زندگی کے سخت ترین لمحات تھے۔ ان پر 155 افراد کی زندگیوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ انہوں نے اپنے حواس باہر رکھے اور طیارے کا رخ دریا کے وسط کی جانب موڑتے ہوئے اس کی بلندی کم کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد کیپٹن سوہنبرگر نے طیارے کے سہمے ہوئے 150 مسافروں اور عملے کے 5 ارکان کو بتایا، ہم دریا پر لینڈ کر رہے ہیں، جھٹکا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہاں پہ سوچئے کہ ایک جہاز جس نے رن وے پر لینڈ کرنا ہے وہ پانی میں، دریا کے پانی میں لینڈ کر رہا ہے۔ بچنے کے کتنے چانسز ہو سکتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ اس کے 90 سیکنڈ کے بعد سوہنبرگر نے ایئر بس 320 کو نیو یارک کے جارج واشنگٹن برج کے اوپر سے گلائیڈ کرتے ہوئے مین ہیٹن اور نیو جرسی کے درمیان دریائے ہڈسن کے عین وسط میں اتار دیا۔ یہ 15 جنوری کی ایک یکبستہ سے پہر تھی اور صبح برف باری کے بعد فضا صاف ہو چکی تھی۔ دریائے ہڈسن کا پانی برف کی مانند سرد تھا۔ چند جھٹکے کھانے کے بعد طیارہ پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ طیارے کے عملے نے مسافروں کو لائف جیکٹس پہنا کر ایمرجنسی دروازوں کے ذریعے باہر نکل کر جہاز کے پروں پر جانے کی ہدایت کی۔ وہاں پر یہ مسافر پروں پر کتنی دیر ٹک سکتے تھے، کتنی دیر گزار سکتے تھے، کتنی دیر کھڑے رہ سکتے تھے۔ شدید سردی اور جہاز پانی پر تیر رہا ہے۔ دریائے ہڈسن میں تیرتی ہوئی ایک بڑی تفریحی کشتی نے جو حادثے کے مقام کے قریب تھی۔ یہ ان مسافروں کی قسمت تھی، خوش قسمتی تھی۔ تیزی سے مدد کے لیے وہ کشتی آ پہنچی اور مسافر اس میں سوار ہونے لگے۔ پھر دوسری کشتیاں اور امدادی کارکن بھی موقع پر پہنچ گئے اور مسافروں کو بحفاظت نکلنے میں مدد دینے لگے۔ ڈوبتے طیارے سے باہر نکلنے والے آخری شخص کیپٹن سوہنبرگر تھے۔ حادثے میں صرف ایک مسافر کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی، کچھ کو معمولی زخم آئے اور چند ایک کو ٹھنڈ لگ گئی، لیکن تمام مسافروں کی زندگی محفوظ رہی۔ اس حادثے کو ہوابازی کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ قرار دیا جاتا ہے، جس میں کیپٹن کی حاضر دماغی اور بر وقت درست فیصلے سے طیارے پر سوار تمام افراد کی زندگیاں بچ گئیں۔ اس وقت کے نیو یارک کے گورنر ڈیوڈ پیٹرسن نے اس واقعے کو دریائے ہڈسن کے معجزے کا نام دیا تھا۔ کمرشل پائلٹ بننے سے قبل سوہنبرگر لڑاکا طیارے اڑایا کرتے تھے۔ انہیں لڑاکا طیارے اڑانے کا وسیع تر تجربہ تھا۔ انہوں نے فوج میں 35 سال تک خدمات سر انجام دی تھیں، جس نے حادثے میں مسافروں کی جان بچانے میں ان کی خاصی مدد کی۔ اس تاریخی کارنامے پر سوہنبرگر کو
کو ہیرو کے اعزاز سے نوازا گیا اور براک اوباما کی بطور صدر حلف برداری کی تقریب میں انہیں بطور مہمان بھی مدعو کیا گیا۔ امریکی کانگریس نے ایک قرارداد منظور کی جس میں سوہن برگر کو سراہا گیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پائلٹ سوہن برگر نے بیک وقت ہوائی جہاز کے پائلٹ اور بحری جہاز کے کیپٹن کا فرض انجام دیا۔ بحری جہاز کے کیپٹن کا اس طرح سے فرض انجام دیا کہ وہاں پہ جب جہاز ڈوبتا ہے تو سب سے آخر پہ اس کا کیپٹن، اس کا پائلٹ نکلتا ہے، تو یہاں بھی جہاز ڈوب رہا تھا اور سب سے آخر میں اس کے کیپٹن نے ڈوبتے جہاز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔